یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں۔ ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہیں۔ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہم اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمے لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمے لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤں، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے، چل ایک دن یوں بھی کر تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا کر، محبوب کے سامنے کھڑا۔ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی اپنی اولاد کو، اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔ 2 انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو 1 رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں 1 رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے،
موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا، اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا، اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے، اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے۔